اور یا سلامو جو ہے نا میری بہن، یا سلامو یہ یاد کر لیں، یہ صبح اور شام 131 بار، 100 اور 31 اوپر درود شریف اول آخر پڑھیں، یہ صبح اور شام پڑھیں، ہر بیمار پڑھے اس کو انشاءاللہ نا یا سلاموں کہہ کر اللہ کو آواز دیں گے تو اللہ انت السلام منک انشاءاللہ تندرستی دے گا۔ 131 بار بیمار حضرات جو ہے نا تندرست بھی پڑھتے رہے تو اچھا، صبح و شام یہ پڑھا کریں، کرم فرمائے اللہ۔ تو منکر حدیث جو گروہ ہے نا اصل میں وہ صرف چکراروی ہے، ان سے پہلے کوئی نہیں تھا، نہیں حدیث کا بالکل جانکار کرنے اور کوئی مسلمانوں میں پیدا نہیں، نہ معتزلہ نہ خوارج نہ کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں مانتے تھے، انکار نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ سارے بچے ہیں نا نماز کی توجہ نہیں دیندے نا، سبق کی توجہ نہ پڑھ گئے، انہوں نے کچھ دسو۔ بس آپ میری بہن اللہ سے دعا کریں اور سورۃ ابراہیم اچھا 13واں پارہ سورہ ابراہیم اس کی 4 آیتیں جو نا پہلی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آئے گا، یہاں تک پڑھنا ہے، ایک بار صبح ایک بار شام۔ اور آپ کے گھر میں کوئی کولر وغیرہ نہ اس پانی پر سارے پر پھونک مار دیں، آپ بھی پئیں، یہ بچے بھی پئیں، پڑھنے کا شوق بھی ہوگا اور جو پڑھیں گے یاد بھی رہے گا۔ جو طالب علم اور عالم حضرات ہیں نا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ 4 آیتیں صبح و شام پڑھا کریں، اللہ کے فضل سے حافظہ قوی ہوگا، جو پڑھیں گے وہ سارا یاد رہے گا، یادداشت جو ہے نا بہت بڑھ جائے گی، ضرور یہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی مولانا حدیث پاک کا اس طرح انکار کہ حدیث کوئی شے ہی نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ خوارج تھے، شیعہ تھے، وہ اپنے اپنے خلاف جو روایتیں تھیں ان پر شک کرتے تھے کہ یہ نہیں صحیح، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور کے فرمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہاں پنجاب میں مسجد چینیہ والی کے جو امام تھے اہل حدیث وہ بے ایمان ہو گیا، اس عبداللہ چکرالوی نے یہ بات شروع کی کہ قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں مانی، نبی کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کتاب ہم تک پہنچا دی اس نے، قصہ ختم، ہمیں کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، دین میں رائی برابر آپ کی کوئی اور حیثیت نہیں، بس وما علینا الا البلاغ، پہنچانا تھا پہنچا دیا، قرآن ہم سمجھیں گے۔ یہ ہے چکرالوی ٹولہ اصل میں بے دین جو حدیث کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں خود حضور بھی سامنے ہو کوئی نہیں بات مانیں گے، قرآن صرف لینا تھا وہ لے لیے۔ دوسرا گروہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرویزی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب جی ہمارے گھر میں نا جھگڑے بہت ہوتے ہیں، آپ بتائیں کون سا لفظ ہم پڑھیں؟ یہ چلو آپ پوچھ لیتے ہیں تو کچھ ہم بتا دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ بچی کئی مرتبہ ہم نے کہا کہ یہ دن جو ہوتا ہے اس میں صرف مسئلے پوچھیں، نماز روزے حج زکات کے، یہ تعویذ گنڈا جمعرات سارا دن میں مسجد میں ہوتا ہوں، آپ کو رحم کرنا چاہیے اپنے آپ پر بھی مجھ پر بھی کہ وہاں پوچھیں۔ بچے آپس میں بہت جھگڑتے ہیں، ہر چیز جو ہے آپ بچوں کے جھگڑوں کی آپ یہاں باتیں مسئلے کہاں بتائیں گے، لوگ مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں آپ بچوں کے جھگڑوں کو لے بیٹھ۔ جمعرات کو کیوں نہیں یاد کرتی، جمعرات کو مجھے فون کیا کرو تاکہ میں دم بتاؤں سارے کم۔ آج کا دن سارے میرے بھائی بہن مسئلوں کے لیے رکھا کریں، کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھے، یہ گھروں کے جھگڑے خامد نہیں ٹھیک بچے، جمعرات سارا دن مسجد میں ہوتا ہوں اس نمبر پر فون کیا کریں، چلو جمعرات کو ہم جمعرات کو کریں۔ اللہ حافظ۔ یہ دوسرا گروہ جو پیدا ہوا نا غلام احمد پرویز کا، جس کو پرویزی کہتے ہیں، یہ سرے سے حضور کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا اس کی حیثیت دائمی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام ایک طرف رسول تھے، آپ نے قرآن دیا، ایک طرف آپ امام تھے، وقت کے حاکم تھے۔ جو حدیثیں ہیں نا یہ ہنگامی احکام ہے، قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کی مدد کرو، اس کے لیے آپ نے زکوٰۃ مقرر کی اتنی ہونی چاہیے اتنے مال سے، یہ اس وقت کے لیے۔ اس کے لیے اگر حکومت سمجھے کہ تبدیلی کی ضرورت نہیں رکھے، اور اگر سمجھے نہیں اب شرح بڑھا دینی چاہیے کہ 2.5% کی بجائے 10% لینی ہے، یہ مال جن کو معاف کیا گیا تھا زکوٰۃ ان پر بھی لگانی ہے، تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن غیر متبدل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، حدیث جو ہے یہ وقتی احکام ہے، یہ آپ نے امامت کی حیثیت سے، حاکم وقت کی حیثیت سے جاری کیے تھے بائی لاز، وہ کانسٹیٹیوشن ہے دستور، یہ بائی لاز پچھلے خلیفوں نے اسی لیے کہتے بدل دیے، حضرت عمر نے 3 طلاق جاری کر دی،
حضرت عثمان نے ایک اذان اور جاری کر دی. اس لیے یہ حکومت بدل سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. ہم فائدہ لیں گے، حدیث کے دفتر پڑھیں گے، پرکھیں گے، جو چیزیں اب بھی ہوں گی کہ کوئی نقصان نہیں دیتی جاری رکھو، اور اگر زمانہ بدل گیا کچھ تبدیلی کرنی پڑے کریں گے. ان کا مسئلہ بھی ہے. اس لیے جو علماء کہتے ہیں پرویزیوں سے زکوٰۃ دکھاؤ نماز میں، قرآن میں نماز، ان کی بات کو نہیں سمجھتی، ان کی بات کے ساتھ اس کا جوڑی نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم خود کہتے ہیں قرآن نے یہ بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ناپاک حالت میں درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں ہم؟ ناپاک حالت میں میری بہن آپ جو جی چاہے پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں. دعائیں بے شک پڑھ لیں لیکن درود ابراہیمی نہ پڑھیں. نہیں، غلط کہتے ہیں. درود ابراہیمی، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت سب پڑھیں. صرف یہ کام جو ہے نا کہ آپ اگر اسکول پڑھاتی ہیں یا بچیاں آپ سے پڑھتی ہیں تو قرآن مجید بھی بے شک پڑھ لیں، اور اگر ایسی مجبوری نہیں تو صرف قرآن پاک تلاوت نہ کریں، باقی سب چیزیں ٹھیک، باقی کوئی نہیں منع. تو پرویزیوں کی بات سمجھ لو. وہ کہتے ہیں بیوقوف ہو تم ہمیں کہتے ہیں نماز قرآن سے دکھاؤ، اور قرآن سے نکلاتی تو قیامت تک نہ جکڑے جاتے. ہم تو کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا نماز ادا کرو، اصولی حکم. اب اللہ کا رسول ٹھیک ہے، اس نے 5 وقت کی مقرر کی، اتنی رکھتے مقرر کی، اگر وہی ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں رکھو. اور اگر سمجھتے وقت میں حرج ہوتا ہے، اب زمانہ بدل گیا، 4 کی بجائے 2 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کر لو. یہ وہ کہتے ہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں قرآن سے خود ہم کہتے ہیں قرآن نے نہ زکوٰۃ بتائی، نہ صرف کہہ دیا زکوٰۃ دو، کن مالوں پر لگے گی، کتنی لگے گی. یہ اسی لیے چھوڑ دی ہے کہ زمانے کے ساتھ بدلنے والی چیزیں. پہلے ان کی بات سمجھو پھر بحث کرو، ورنہ خواہ مخواہ بحث کرتے رہو کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہتے. وہ سنت کو متغیر اور متبدل السلام علیکم. بدلنے والی چیز. ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بہن غلط کاموں میں ہے تو اگر اس کو ٹھیک کرنا ہو تو کیسے ٹھیک کریں؟ اللہ ہدایت دے اس کو. جمعرات کے دن بات کریں، وہاں مسجد کے نمبر پر کریں، پھر بتائیں گے. یہاں تو اب مسئلے کی بات، کوئی دین کا مسئلہ بتائیں. جی فرمائیں. تو ایک گروہ ہو گیا سرے سے منکر کہ رسول اللہ کے قول فعل کی کوئی، دوسرے کہتے نہیں بالکل دین ہے، مگر وہ وقتی اس دور کے لیے. جو چیزیں اب بھی ان میں سے اچھی ہیں وہ ٹھیک ہے رکھو، جو بدلنے والی ہیں ان کو بدلو. یہ غلام احمد پرویز کا ٹولہ. جو اس کا استاد تھا وہ ایک بڑے اہل حدیث عالم کا بیٹا تھا، سلامت اللہ جے پوری. اس کا بیٹا تھا حافظ اسلم جے راج پوری. وہ اس کا قائل تھا، یہ شاگرد اس کا تھا. یہ ذرا آگے بڑھ گیا. وہ کہتا تھا قرآن اور تعامل امت یہ برابر کی چیز ہے. جو امت ساری کرتی آ رہی ہے وہ بھی بالکل قرآن کی طرح کی ہے، اس کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا. وہ چیزیں تو ثابت ہوئی کہ شروع سے سارے اہل اسلام کرتے ہیں، ان کو کیوں رد کریں گے؟ قرآن مانیں گے، تعامل امت مانیں گے، جو اخبار حاضر روایتیں ہیں یہ چھانٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. کئی گروہ. السلام علیکم. جی سر میں شہید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جو شہید جن کے بارے میں جو زندہ ہیں شہید، بالکل زندہ شہید زندہ ہیں جی، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں پوچھے نا کیا پوچھنا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ مردہ نہ کہو زندہ. ہاں اب آپ کیا جو دوسرے پیروں کے متعلق بھی، نبیوں کے متعلق بھی، اگر شہید زندہ ہے تو پیر اور نبی جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں شہید کے متعلق؟ آپ جو ہے نا یہ قیاس کر رہے ہیں کہ اگر شہید زندہ ہے تو پیر بھی زندہ ہونے چاہیے. یہ بھی عشق کے قتیل ہیں. یہ سب باتیں بناوٹی ہیں. صحیح ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے جو دین نے کہا. ایک شہید زندہ ہے، یہ قرآن ہے. ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے پاک ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ 2 باتیں آئی ہیں میرے بھائی. باقی جو ہے نا سارا جہان ہی زندہ ہے. یہ کوئی یہ بناوٹی بات. شہید زندہ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہے. وہ آپ نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے بھی دیکھا. اور کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اسی طرح زندہ اور وہاں بیٹھے ہوئے. ہاں کریں بات اگر کوئی ہے تو. وہ بند ہو گیا ان کا نمبر. چلو تو آپ بتا رہے تھے اسلم جراج پوری قرآن اور تعامل امت کو مانتا. جی ہلو جی السلام علیکم. جی جی میرے دیر صاحب ہے. جی میرے دیر چھوٹے، جی انہوں نے قرآن پہ طلاق دے دی تھی. قرآن پہ طلاق دی تھی؟ قرآن اٹھایا